جی، میرے دوستوں، بھائیوں، بچوں، السلام علیکم۔ میں سبت حسن گیلانی آپ کی خدمت میں چوپال یو کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہوں۔ دیکھیے، اس چینل کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ عام آدمی کے مسائل کو اجاگر کیا جا سکے اور عام آدمی سے جو چھپایا گیا سچ ہے اسے سامنے لایا جا سکے۔ میں ہر حوالے سے خود بھی ایک عام آدمی ہوں، ایک عام سے خاندان کا فرد ہوں اور عام آدمی کے مسائل سے اچھی طرح آگاہ ہوں۔ تو میں نے اس کا نام بھی چوپال رکھا کہ چوپال ایک عام آدمی کی دسترس میں ہوتی ہے اور وہاں عام آدمی بیٹھتے ہیں، وہاں خواص نہیں بیٹھتے۔ تو ہمارا معاملہ عام آدمی سے ہے جی۔ تو جہاں اس وقت ساری دنیا میں بالعموم اور بالخصوص پاکستان میں عام آدمی کی زندگی جہنم بن چکی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں وہ ہم کھوجنے کی کوشش کریں گے اور اس کی وجوہات کیا ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اس لیے میں عام آدمی سے مخاطب ہوں اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری اس گفتگو سے، میری اس کوشش سے اگر اتفاق ہے تو برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اسے لائک کر لیجئے اور اسے شیئر کیجئے تاکہ ہم اس آواز کو مضبوط بنا سکیں اور عام آدمی کے مسائل کو بہتر سے بہتر طریقے کے ساتھ اجاگر کر سکیں۔ اور دیکھیے، میں تو یا میری یہ کوشش ایک چھوٹے سے دیے کی طرح ہے جی۔ بہت سارے دیے اس وقت سوشل میڈیا پر روشن ہیں۔ انشاءاللہ جب یہ آوازیں مضبوط ہوں گی تو ہمیں امید پیدا ہوگی کہ اپنے عام بھائیوں سے، عام لوگوں سے ہمارا رابطہ مضبوط ہو سکے گا، مؤثر ہو سکے گا اور پھر ہم امید کر سکیں گے کہ ہمارے حالات بدلیں اور اس پہ تبادلہ خیال کر کے ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جہاں آپ دہی بھلے دکھانے والے اور طرح طرح کے کھانے شیئر کرنے والے چینلز کو سبسکرائب کر لیتے ہیں، وہ بھی آپ کا حق ہے، وہ بھی انٹرٹینمنٹ کا حصہ ہے، جانکاری کا حصہ ہے۔ وہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی کوئی برا کام نہیں کر رہے، لیکن پلیز اس طرح کے چینلز کو، اس طرح کی آوازوں کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ اور اس میں ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے، صرف اتنا کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے جو 76 سالوں سے اس پر بحث ہو رہی ہے، اس پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، مقالے لکھے جا رہے ہیں، اخبارات کے صفحے کالے ہو رہے ہیں، مگر اس کا کوئی حتمی تشفی جواب نہیں مل پا رہا جی کہ وہ کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے۔ 3 طرح کی بنیادی رائے ہیں جی، 3 طرح کے بنیادی موقف ہیں اس بارے میں کہ ایک وہ اسلامی فلاحی جمہوری مملکت چاہتے تھے، دوسرا کہ وہ ایک ایسی مذہبی مملکت چاہتے تھے جہاں کا سپریم لا شریعہ ہو، اور تیسرا کہ وہ ایک جدید جمہوری سیکولر ریاست چاہتے تھے اور خود بھی سیکولر تھے۔ وہ ایک جدید جمہوری اسلامی ریاست چاہتے تھے، اس پہ ڈھیروں مواد موجود ہے جی،
اور مواد کے حوالے سے بات کی جائے تو قائد اعظم نے زندگی میں کوئی کتاب نہیں چھوڑی، کتاب کو چھوڑیں کوئی ایک مضمون تک نہیں لکھا انہوں نے زندگی میں جو ہمارے پاس محفوظ ہوتا کہ ہم جان سکیں کہ وہ کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے، کیسا نظام چاہتے تھے۔ اور مضمون بھی ایک مضمون ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ اظہار رائے کے متعلق کچھ نہ کچھ ثبوت مل سکتا ہے، کسی موضوع پر ہوتا ہے وہ۔ انہوں نے تو کبھی کسی اخبار کے ایڈیٹر کو خط تک نہیں لکھا جی، جو کچھ ہے ان کے فرمودات ہیں اور ان کے بیانات ہیں اور ان کی تقریریں ہیں جی، اور وہ لوگوں نے اس پہ بہت محنت کی ہے، 40 جلدوں تک وہ مواد ہمارے پاس موجود ہے، جس میں جدید اسلامی جمہوری مملکت کا مقدمہ بہت مضبوط ہے جی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی مذہبی ریاست چاہتے تھے کہ جہاں شریعہ سپریم لا ہو، ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں۔ اور سب سے جو کمزور مقدمہ ہے وہ ہمارے لبرل سیکولر بھائیوں کا ہے کہ ان کے پاس صرف ایک 11 اگست والی تقریر ہے جی، جو آج بھی اس کا ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے، بیوروکریسی اسے ریکارڈ سے غائب کر چکی ہے۔ اور دوسرا کوئی ایک آدھ بیان کہ یہاں کوئی تھیوکریسی نہیں ہوگی، کسی انٹرویو میں انہوں نے فرما دیا تھا کہ یہاں کوئی ملائیت نہیں ہوگی۔ اور تیسرا ان کی ذاتی رہن سہن، ان کا کھانا پینا، کہ وہ ہیم کھاتے تھے، وائن پیتے تھے، اس طرح کا ثبوت تو موجود ہیں جی، کتابوں میں موجود ہیں۔ زوار زیدی صاحب نے جو ریکارڈ اکٹھا کیا ہے اس میں بھی موجود ہیں، دیگر کتب میں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں، گو چھپائی جاتی ہیں لیکن موجود ہیں جی ہمارے پاس، کہ وہ اس طرح کا ان کا ذاتی رہن سہن تھا اور ان کا کھانا پینا ایسے تھا۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے جی، کھانا پینا یا کھانے پینے کا مینیو کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان کے خیالات و نظریات بھی ویسے ہی تھے۔ بہت سارے مذہبی لوگ ہیں کہ جو بہت کٹڑ مذہبی ہوتے ہیں مگر شراب بھی پی لیتے ہیں، تو کیا ہم انہیں لبرل سیکولر تسلیم کر لیں؟ اور بہت سارے لبرل سیکولر لوگ ہوتے ہیں جو شراب نہیں پیتے، ہیم نہیں کھاتے، تو کیا ہم انہیں مذہبی تسلیم کر لیں؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو سب سے جو کمزور مقدمہ ہے وہ لبرل سیکولر بھائیوں کا ہے جی، کہ قائد اعظم ایک سیکولر نظام چاہتے تھے۔ سیکولر کا لفظ انہوں نے ساری زندگی میں کبھی استعمال ہی نہیں کیا، کبھی برتا ہی نہیں اس لفظ کو۔ وہ ہرگز سیکولر جمہوری ریاست نہیں چاہتے تھے، وہ صرف تقسیم چاہتے تھے جس میں وہ کامیاب ٹھہرے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ پاکستان کیسا ہوگا تو ان کے پاس یہی جواب تھا جو انہوں نے متعدد مرتبہ دیا کہ پہلے پاکستان بن تو لینے دیجئے، جب پاکستان بن گیا تو دیکھا جائے گا۔ بس یہی ان کا مطمع نظر تھا، یہی مقصد تھا کہ وہ ہندوستان کو، بر صغیر کو تقسیم کرنا چاہتے تھے۔ اور یہ جو تقسیم ہوئی تھی یہ بنیادی طور پر ہندوستان کی کم ہوئی تھی اور مسلمانوں کی زیادہ ہوئی تھی۔ آج مسلمان 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں جن میں اکثریت ہندوؤں کی تھی وہ تو ایک جگہ اکٹھے ہیں جی۔ اور رہ گئی بات جمہوری اور اسلامی مملکت کی، تو اگر اسلام ایک ایسا نظام وضع کر کے دے سکتا ہے کہ جو جدید عصری تقاضوں پر پورا اتر سکے، وہ نظام، اس نظام کے تحت ہم ترقی کر سکیں، دنیا میں آگے بڑھ سکیں، تو پھر اس نظام کے ساتھ
جمہوریت کا دم چھلا لگانے کی ضرورت کیا ہے جی؟ پھر تو جمہوریت کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ اور اگر جمہوریت میں یہ سکت موجود ہے تو پھر اسلام کی اڑچن لگانے کا، اسلام کا پیوند لگانے کی کیا ضرورت ہے جی؟ اسے جمہوری رہنے دیجئے۔ جمہوریت ایک نظام ریاست ہے، اسلام ایک عقیدہ ہے۔ تو سب سے زیادہ جو اشرافیہ نے اس مملکت کے ساتھ ظلم کیا ہے وہ ایک ایسا آئین بنا دیا ہے کہ جس میں شریعت کو اور جمہوریت کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا ہے، اور یہی تمام خرابیوں کی جڑ ہے جی۔ جب تک مذہب اور سیاست کے دائرے اور دھارے الگ نہیں ہوتے آپ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے جی۔ اور جب آپ اسلامی جمہوری ریاست کی بات کریں گے تو اس کے نتیجے میں یہی ریاست بنے گی جو اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے، کیونکہ پھر مذہب کے جو اجارہ دار ہیں، جو مذہب کے وارث سمجھتے ہیں خود کو، وہ مذہبی پیشوائیت ہے اور وہ آگے آئے گی اور وہ اپنا دعویٰ کرے گی اور وہ اپنا حق ملکیت جتائے گی۔ 1953 میں جو اینٹی احمدی تحریک چلی تھی، احراریوں نے یہ جو فتنہ بھڑکایا تھا تو مسلم لیگ والے بڑے پریشان تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اس وقت ایک معروف جرنلسٹ مظہر علی خان، جو طارق علی خان صاحب کے والد محترم تھے، انہوں نے مسلم لیگیوں سے یہ کہا تھا کہ کل جب تم مذہب کے نام پر تقسیم کی بات کر رہے تھے، تقسیم کی سیاست کر رہے تھے، مذہب کے نام پر اپنا سیاسی مقدمہ قائم کر رہے تھے، تو اس وقت تم ٹھیک کر رہے تھے، اور آج جو مذہب کے حقیقی وارث ہیں یہ آ گئے ہیں تو آج یہ غلط ہو رہا ہے۔ نہیں، اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا جو ہمارے سامنے نکل رہا ہے۔ جب تم مذہب کی بات کرو گے، مذہب کے نام پر سیاست کرو گے تو پھر ملائیت کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکو گے۔ تو سب سے پہلے تو عام آدمی کو یہ جان لینا چاہیے، اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ آج جو طبقہ، جو لیڈر یہ کہتا ہے کہ ہم اس پاکستان کو قائد کے نظریات کے مطابق بنائیں گے، ایسا ملک بنائیں گے کہ جیسا وہ دیکھنا چاہتے تھے یا جیسا وہ بنانا چاہتے تھے، وہ آپ سے ایسا کہتے ہوئے، ایسا لکھتے ہوئے، ایسا بیان کرتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کی کسی بھی مملکت میں، کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہوتا میرے بھائیوں کہ کسی بھی قوم نے یہ کہا ہو کہ ہم اس ملک کو اب ایسا بنائیں گے کہ جیسا گزرے ہوئے ماضی بعید یا ماضی قریب کے ہمارے اکابرین چاہتے تھے۔ نہیں، کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ ہمیشہ عصری شعوری تقاضوں کے مطابق منزل کا تعین کیا جاتا ہے، راستوں کا انتخاب کیا جاتا ہے اور آگے بڑھا جاتا ہے، اور یہی ترقی کا واحد راستہ ہے۔ ہم نے اس مملکت کو ایسے ہی بنانا ہے کہ جیسا عصری تقاضے ہیں، اور عصری تقاضا یہ ہے کہ یہ مملکت ایک سیکولر جمہوری مملکت ہو، جہاں ہر مذہب کو آزادی ہو، ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی پوری آزادی ہو، اور ریاست کا نظام جمہوری ہو۔ اور کچھ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں، یہ جیسی کہ میں گفتگو کر رہا ہوں، کہ یہ وہ طبقہ ہے جو پھر سے اکھنڈ بھارت چاہتا ہے،
پھر سے اس تقسیم کو اس لیے غلط قرار دے رہا ہے کہ یہ پھر سے ایک ہو جانا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ اس وقت پچھلی صدی کے وسط میں تقسیم جتنا غلط فیصلہ تھا، آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ پھر سے عنبر صغیر اکٹھا ہو جائے تو یہ بھی اتنا ہی غلط فیصلہ ہوگا۔ ہم یہ بالکل نہیں چاہتے کہ ہم بھارت کا پھر سے اس کا حصہ بن جائیں۔ نہیں بھائیو، ہم ایسا نہیں چاہتے، اور اگر ایسا کوئی چاہتا بھی ہے تو اسے حقیقتوں کا، زمینی حقائق کا ادراک نہیں ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کو ایک الگ ساورن سٹیٹ کے طور پر رہنا چاہیے، مگر آپس میں دوستی ہو، کہ جیسا کہ یورپ اس وقت اپنی سرحدیں ان کی قائم ہیں، ان کی سرحدوں سے ایک انچ کا بھی رد و بدل نہیں ہوا، لیکن ان کی سرحدوں پر کوئی خاردار تارے نہیں ہیں، وہاں کوئی ٹینک نہیں کھڑے ہوئے، کوئی فوجیں نہیں کھڑی ہوئی، وہ آزاد کھلی ہوئی سرحدیں ہیں۔ آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا، میں یورپ رہ کے آیا ہوں، کہ کب بیلجیم ختم ہوا اور ہالینڈ شروع ہو گیا، کب بیلجیم ختم ہوا اور لکسمبرگ شروع ہوا، کب آپ فرانس میں داخل ہو گئے ہیں، کب آپ جرمنی میں داخل ہو گئے ہیں۔ جب وہ جھنڈے نظر آتے ہیں اور سائن بورڈز نظر آتے ہیں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک ملک سے دوسرے ملک میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہی ہماری بقا کا واحد راستہ ہے کہ ہمارے درمیان دوستی ہو، اور اس دوستی پہ ایک فری تجارت ہو، آزاد دانہ تجارت ہو، ٹریڈ ہو، اور تاکہ عام آدمی کی زندگی آسان ہو سکے جی۔ اور یہ اب بند ہو جانا چاہیے کہ اس ملک کو قائد کے خوابوں کے، یا علامہ اقبال کے خوابوں جیسا بنانا ہے جی۔ کوئی خواب نہیں دیکھا تھا علامہ اقبال نے ایسا، ان کے سگے بیٹے کی گواہی موجود ہے کہ میرے والد محترم نے تو کوئی ایسا خواب نہیں دیکھا تھا جی، یہ ان پر الزام ہے۔ تو اب عام آدمی کی بقا، اس کی ترقی، اس کی بہتری کا واحد راستہ جمہوریت ہے، اور اسی راستے پہ ہم نے چلنا ہے۔ اور جمہوریت کے راستے میں کون کون سی رکاوٹیں ہیں، آج تک ہم اس منزل کو کیوں نہیں پا سکے، اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی جی۔ خدا حافظ۔